اگر کسی کے اوپر مصائب اور مشکلات حالات پیش آئے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے معنی ہے کہ یعنی اس کو برداشت کر لے جائے آدمی، اور جو مصائب اور تکلیفیں اس کے اوپر آئی ہیں اس کو جو ہے آدمی پی لے اور اس کو برداشت کر لے۔ کسی کے گھر پر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا یا کوئی بیماری بڑی ہو گئی تو آدمی اس پر صبر کر لے۔ گوتم بدھ کے بارے میں لکھا ہے ہندی کی کتابوں کے اندر کہ گوتم بدھ جو ہے یہ شراوستی وغیرہ آئے تھے جب ادھر لمنی وغیرہ جو ہے، یہ جب لمنی وغیرہ کی طرف ان کا دورہ ہو رہا تھا تو شراوستی کے اندر یہ کچھ دیر رکے تھے، اور کپل وستو جو سدھارتھ نگر کے اندر ہے وہاں بھی وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب اس علاقے میں وہ ٹہل رہے تھے اس کے بعد ایک عورت آئی، بہت زیادہ جو ہے چلاتی ہوئی اور روتی ہوئی، اور انہوں نے کہا گوتم بدھ سے کہ ہمارا ایک لوٹا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ مر گیا ہے، ہمارے بیٹے کو جو ہے زندہ کر دیجئے۔ تو انہوں نے بہت حکمت کی بات کہی گوتم بدھ نے، انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ، تمہارے بیٹے بہت زیادہ ایک دم پریشان تھی، کہا تمہارے بیٹے کو ہم زندہ کر دیں گے، لیکن جاؤ جو ہے یہ جو گاؤں ہے آس پاس میں دکھ رہا ہے، کسی گھر سے گیہوں لے آؤ، کسی گھر سے گیہوں لے آؤ، ہم تمہارے بچے کو زندہ کر دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ گیہوں ایسے گھر سے لانا جس کے گھر میں آج تک کسی کا انتقال ہی نہ ہوا ہو۔ چنانچہ گئی جو ہے، پورا گاؤں ٹہلی، لیکن کوئی ایسا گھر نہیں ملا جس کے یہاں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہو۔ کسی کے یہاں بیٹے کا انتقال ہوا، کسی کے یہاں باپ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا ہے، کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے۔ چنانچہ جب وہ واپس آئی تو گوتم بدھ نے کہا کہ کیا ہوا، تم کو گیہوں نہیں ملا؟ تو اس عورت نے کہا کہ گیہوں تو مل رہا تھا، لیکن آپ نے جو شرط لگائی تھی کہ ایسے گھر سے گیہوں لانا جس کے یہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، تو کوئی گھر ایسا نہیں ملا جس کے یہاں مصیبت نہ آئی ہو، کسی کا انتقال نہ ہوا ہو۔ تو ہرنی مرنی اور سب جو ہے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس طریقے سے اس کو صبر آیا اور قرار آیا کہ یہ جو مصیبت ہے میرے ہی ساتھ نہیں ہے بلکہ اور لوگوں کے ساتھ بھی مصائب اور مشکلات ہیں۔ تو مصائب اور مشکلات جب آئیں تو آدمی کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے۔ جزا اور فضا کے معنی رونا اور گھبرانا، چلانا کہ فلاں چیز میں استعمال کروا دیا ہوتا تو ہمارے فلاں عزیز کا انتقال نہ ہوتا، یا فلاں چیز فلاں آدمی یہ بات نہ کہا ہوتا تو ان کو صدمہ نہ ہوتا، ہارٹ اٹیک نہ ہوتا، تو یہ سب چیزیں جو ہے فلاں ڈاکٹر کو دکھائے ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے۔ یہ سب چیزیں جو ہے آدمی کو دل کے اندر اور زبان پر اس کو نہیں لانا چاہیے، اور بہت زیادہ رونا پیٹنا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جزا اور فضا بھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب مصائب اور مشکلات آئیں، کوئی بیماری ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت 2 رکعت آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق آپ دعا کریں۔ جو مصائب اور مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یہ مصائب اور مشکلات جو حالات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب مصائب اور مشکلات پیش آئیں تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ جو ہے، صدقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے مصیبتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ تو آدمی کو صدقہ کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہے جب مصائب اور مشکلات آ جاتے ہیں تب اس کے بعد صدقہ کرتے ہیں، حالانکہ صدقہ جو ہے مصائب اور مشکلات آنے سے پہلے ہی ہم کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 1000 روپیہ دیں، 500 دیں، 5 روپیہ 10 روپیہ، اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق جو ہے آپ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ آپ کے جیب کے اندر پیسہ نہیں ہے اور بیماری سنگین ہے تو آپ در دوا اور علاج اس کا کروائیں گے، اور کہاں سے آپ صدقہ کریں؟ تو اگر کچھ تھوڑا موڑا دے سکتے ہو تو دے دیجئے، ورنہ نظر مان لیجئے کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم صدقہ کریں گے، یا ہمارے گھر کے اندر جو بیماری ہے، فلاں آدمی بیمار ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم جو ہے
چند رکعت نماز پڑھیں گے یا 2-4 روزے رکھیں گے تو نظر بھی مانی جا سکتی ہے۔ تو جب مصائب اور مشکلات آئیں تو یہ 4 کام ہم کو کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ صبر کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حسب استطاعت صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ مصائب اور مشکلات ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ زندگی اسی کا نام ہی ہے۔ ان مصائب اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ہم دین کے موقع پر اور دین کی جو چیزیں ہیں اس پر جمے رہیں، روزہ نماز مساجد کو آباد کریں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہم کو سکون ملے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔